محمد عمران سوال پوچھتے ہیں کہ شادی سے پہلے اسلامی بھائی اور بہن کو کون سی کتاب پڑھنا چاہیے اور یہ کیسے دستیاب ہوں گی؟ بھائی دیکھیے، جن میں نکاح کے احکام جو کتابیں جو ہیں مسائل شرعیہ پہ مشتمل ہیں، تو اس خاص طور سے نکاح اور طلاق کے باب کا مطالعہ کریں کہ اب اس میں نکاح سے جیسے بار شریعت ہے، اب بار شریعت میں نکاح سے متعلق جو پورا ایک باب ایک حصہ ہے، اور طلاق وغیرہ سے متعلق بھی ایک حصہ ہے، یعنی 7واں حصہ اور 8واں حصہ، ان کو پڑھ لے۔ اس لیے میں نے اب طلاق کیوں بار بار کہا کہ کبھی کبھی آدمی جو ہے مسئلہ نہیں جانتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں بولوں گا اس وقت تک نہیں پڑے گی، اور اب پڑ گئی ادھر۔ کار وہ تو جانتا ہی نہیں تھا، اب نہیں جانتا تھا، لیکن اگر لفظ طلاق اپنی بیوی کو بولا تو پڑے گی، چاہے مذاق میں بولے، چاہے سنجیدگی سے بولے، چاہے غصے میں بولے۔ تو یہ میں اسے کہہ رہا ہوں، میرے وہاں اکثر آتے ہیں، جب دیا تب تو شاید کچھ خوشی منائے ہوں گے، لیکن بعد میں یہاں روتے ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا، چھوٹا بچہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو کوئی گنجائش نکل جائے، کوئی کیا اسلام میں کوئی بھی گنجائش۔ اب اسلام پر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، ابھی جب بک رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ ہمارے اسلام میں کیا حکم ہے اس کا، تو اسی کو پتہ چل جاتا تمہیں۔ تو اس لیے دونوں باب کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، نکاح اور طلاق۔ اس کے نکاح ہوگا تو اس میں حقوق بھی آ جائیں گے کہ بیوی کے کیا حقوق شوہر کے ذمے ہیں اور شوہر کے کیا حقوق بیوی کے ذمے ہیں، یہ سب بھی تو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی آج کل کیا ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ سارے حق جو ہیں بیوی کے، بیوی یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے اور یہ بھی کرے، اور خود جو ہے وہ جو افلاطون بن کر کے بیٹھے رہیں۔ نہیں، بلکہ اب اس پر بھی ہیں، دونوں پر ہیں۔ اگر قرآن مجید میں یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں، تو افسر کا مطلب نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا گھماتا رہے، بلکہ جہاں یہ ہے وہیں قرآن مجید میں یہ بھی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، معروف یعنی احسان کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اپنے اہل کے ساتھ ہوں۔ یہ بھی مرد اپنے ذہن میں رکھے، اور یہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بیوی ہے تو نکاح کر کے لے آئے تو اب ساری خدمت اسی کے ذمے۔ اب اگر کچھ مسئلہ بتا دیں تو کہیں گے یہ لوگ تو ایسے ہی بتاتے، اگر مسئلہ بتا دیں، اگر کسی کو معلوم ہوگا کہ بیوی ہے اس کا پکا ہوا کھانا کھلاؤ۔ اب یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آٹا بھی گوندھے، روٹی بھی بنائے، اور کھانے کے وقت کھانا لا کر کے لگائے، اور آپ اگر غصے میں ہیں تو نوالا بھی توڑ کے منہ میں ٹھوس دے، یہ سمجھتے ہیں وہ سب۔ تو یہ ہے کہ جو مرد کے اوپر بیوی کے حقوق میں یہ ہے نا نان و نفقہ، تو نان و نفقہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گیہوں لا کر کے دے کہ پیسو چکی پہ، اس کے بعد روٹی بناؤ کھلاؤ، لاؤ پکا کر کے دو، پکوا کر کھانا، خادمہ رکھو، لیکن نہیں ہے اخلاقی ذمہ داری۔ اب یہ اخلاقاً یہ رواج ہے کہ بیوی جو ہے وہ کھانا بنائے اور دیگر اور خدمت جو ہے شوہر کرے، تاکہ شوہر اور شوہر گھر والے خوش رہے۔ اور آج کل زیادہ تر یہی دیکھ کر کے خوشی یا ناراضگی کرو جی کیا یہ بات، جب سے آئی ہے گھر میں کوئی کام نہیں ہے، کچھ کام نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے بہت کام ہے، اپنا بھی کپڑا دھولے، شوہر کا بھی دھولے، شوہر کے ماں باپ کا بھی دھولے۔ تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھا ہے، لیکن واجبات سے نہیں ہے یہ، تمہارا واجب ہے یہ نہیں ہے۔ وہ اگر وہ اس طرح کی خدمات انجام دے رہی ہے تو دوسری آپ سہولت مہیا کرو اس کے لیے، اور بھی سہولتیں اور بھی باتیں ہیں سب، یہ مت سمجھو کہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اور جہاں یہ سب خیالات آتے ہیں وہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حقوق کا جان لینا، جو اچھی بات انہوں نے پوچھی کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ کتاب پڑھ لی جائے، تو اگر اردو آتی ہے، بلکہ اب تو ہندی میں شاید بہار شریعت کے 2 حصے، 7ویں اور 8ویں حصے کا، جس میں نان نفقہ کا بھی بیان ہے، دیگر حقوق کا بھی بیان ہے، اس کو، اور شادی کے رسم وغیرہ سے متعلق بھی جو برائیاں پھیل گئی ہیں ان کا بھی رد ہے، اس کو غور سے مطالعہ کریں۔